فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلی نشست میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو حصہ شروع ہوا تھا وہ اسراء و معراج کا تھا، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج کروائی، اور یہ واقعہ ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے پیش آیا۔ اس میں معراج کا آدھا واقعہ آپ کے سامنے پچھلے ہفتے آ چکا تھا، جس کو مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، جس میں سے یہ چیز آ چکی کہ معراج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا تاکہ وہ ان کو اپنی نشانیاں بتائے، جس کے ارد گرد برکت ہے، تاکہ وہ ان کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ تو معراج کا ثبوت قرآن سے ہے، اس لیے اگر کوئی شخص معراج کا منکر ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو گویا کہ وہ قرآن مجید کی آیتوں کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج ہوئی۔ بعض لوگ ڈائریکٹ تو انکار نہیں کرتے، لیکن وہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ روحانی ہوئی، یعنی خواب میں۔ تو ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ خواب میں نہیں بلکہ باقاعدہ بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر، کیونکہ اگر خواب میں معراج ہوتی تو پھر یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں تھی، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں تھی۔ خواب میں تو کچھ بھی دیکھ لیا جائے۔ تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ جسمانی معراج ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے بات آئی کہ معراج کیا کس مہینے میں ہوئی، کس تاریخ میں ہوئی، اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا۔ کس مہینے اور کس تاریخ میں ہوئی اس کی تعین نہیں ہے۔ ہوئی ہے معراج، لیکن کس مہینے اور کس تاریخ میں ہوئی ہے اس تعلق سے کوئی صحیح چیز اپنے پاس نہیں ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، جیسے شب قدر کے بارے میں معلوم نہیں ہے کس رات میں ہے، آخری 10 راتوں میں ہے، رمضان کی طاق راتوں میں، لیکن کون سی ہے بعین ہی یہ نہیں معلوم ہے۔ تو یہ اللہ کی اس میں حکمت ہے۔ اسی طریقے سے اس میں بھی کوئی حکمت اللہ کی رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کو، مہینے کو محفوظ کرنا یہ زیادہ بہتر نہیں سمجھا، بلکہ معراج کا جو اصل واقعہ ہے اس میں جو نصیحتیں ہیں، جو عبرتیں ہیں، وہ لوگوں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو زیادہ اہمیت دی۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے بات آئی کہ معراج کے واقعے کو روایت کرنے والے 30 صحابہ ہیں، روایت کرنے والے جنہوں نے بیان کیا، جن میں 27 مرد ہیں صحابہ اور 3 صحابیات۔ تو ایسا نہیں کسی ایک صحابی نے بیان کیا ہے، 30 صحابہ الگ الگ طور پر اس کو باقاعدہ روایت کرتے ہیں معراج کے واقعے کو۔ تو معراج یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے سامنے معراج کی تفصیل میں جو چیزیں آئی تھیں کہ معراج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو براق لایا گیا، اور براق کے ذریعے آپ پہلے مسجد اقصی گئے، وہاں جا کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت پڑھی۔ اس کے بعد پھر معراج کا سفر یعنی آسمانوں کی سیر کا سفر شروع ہوا۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ ان سب نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کہا، اہلاً و سہلاً کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم سے۔
حضرت عیسیٰ سے دوسرے پر ہوئی ہے، پہلے پر آدم، دوسرے پر عیسیٰ، تیسرے پر یوسف، چوتھے پر ادریس، پانچویں پر موسیٰ، چھٹے پر ہارون ان کے بھائی، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیغام بھیجا۔ اچھا، ایک اور چیز، پچھلے نبی جتنے تھے جن سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے یہ کہہ کر استقبال کیا تھا آپ علیہ السلام کا، کسی نے بھائی، کسی نے صالح نبی، یعنی ہمارے بھائی صالح نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الفاظ کا استعمال کیا نیک فرزند، بیٹا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک فرزند کا، اس میں حضرت ابراہیم کی طرف سے شفقت ہے، مہربانی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اچھا، جب حضرت موسیٰ کے پاس سے گزر ہوا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کرتے ہوئے کچھ دیر رونے لگے تھے، پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے رونے لگے، تو وجہ دریافت کی گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسے نبی جو میرے بعد رسول ہوئے ہیں، میرے بعد، لیکن ان کی امت میری امت سے زیادہ ہوگی تعداد میں جنت میں جانے والوں میں، ان کی امت کی تعداد میری امت کی تعداد سے زیادہ ہوگی جنت میں جانے والوں میں، حالانکہ وہ بعد میں آئے ہیں۔ تو یہ پیارے نبی علیہ السلام کا اس میں شرف ہے کہ آپ سب سے آخری رسول ہیں اور یہ امت سب سے آخری امت ہے، لیکن روز محشر جنت میں جانے والی جو امتیں ہیں، جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں، تو سب سے زیادہ افراد جو ہوں گے رسول گرامی علیہ السلام کی امت کے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ چیز حسد میں، جلن میں نہیں کہی تھی، بلکہ ایک رشک کیا تھا۔ رشک ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک کرنا۔ رشک کیا تھا کہ بھائی یہ بعد میں آئے ہیں لیکن ان کی امت جو ہے جنت میں جانے کی ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اسی طریقے سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے ایک پیغام بھیجا رسول گرامی علیہ السلام کے ذریعے امت محمدیہ کے لیے کہ اپنی امت سے کہنا کہ جنت کی زمین چٹیل ہے، خوشبودار ہے، خوشبودار ہے، چٹیل ہے، عمدہ ہے، لیکن اس میں تمہیں درخت لگانے ہیں، اور اس کے درخت جو ہیں وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس کے درخت ہیں۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر و اذکار سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی تلقین کی، یہ پیغام بھیجا امت محمدیہ کے لیے کہ وہ اپنی زبانوں کو ذکر و اذکار سے تر رکھیں، ذکر و اذکار کیا کریں۔ اس سے کیا ہے کہ جنت میں ان کے لیے اللہ رب العالمین درخت لگائے گا، باغات لگائے گا، جنت میں ان کے لیے جگہ محفوظ ہو جائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اس کے بعد پیارے نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک گئے۔ سدرۃ المنتہا، وہاں پر آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں پھر سے دیکھا۔ اس کے بعد پھر جو واقعہ پیش آتا ہے وہ 50 نمازوں کی فرضیت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا امت محمدیہ کے لیے۔ کتنی فرض کی؟ 50۔ پیارے نبی علیہ السلام 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جب پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی امت پر تجربہ کیا ہے اور مجھے اس تجربے کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، لہٰذا آپ اللہ کے پاس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے اس میں تخفیف کروائیے، کمی کروائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی درخواست پر 5 نمازوں کی تخفیف کر دی۔ پھر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں، لہٰذا اور تخفیف کے لیے جائیے اور کمی کروائیے، تو پھر 5 نمازیں۔ تو حدیث میں جو تفصیل ملتی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کی اللہ تعالیٰ کمی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا، لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے اللہ کے دربار پھر سے
کمی کروانے کے لیے، نمازوں میں تخفیف کروانے کے لیے، ڈسکاؤنٹ کے لیے جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہو سکتی ہے کیونکہ تخفیف جو ہو رہی تھی 5 نمازوں کی ہو رہی تھی، 5 نمازوں کی، تو جب اب لاسٹ میں 5 بچیں تو پھر اس کا مطلب ایک طرح سے یہ ہوا کہ اے محمد کیا آپ اپنی امت کے لیے بالکل نماز نہیں چاہتے؟ بھائی 5 کی کمی ہو رہی ہے اور اب پھر کہہ رہے ہیں کہ کمی کر دیں۔ تو بہرحال ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں موسیٰ، اب مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ میرے قول میں، میرے فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ 5 نمازیں ہیں لیکن اجر و ثواب 50 کا ملے گا۔ میرے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی، 5 نمازیں ہیں، امت پڑھے گی 5 نمازیں لیکن اجر و ثواب 50 کے برابر ملے گا۔ تو نمازوں کی جو فرضیت ہوئی ہے، نمازوں کا جو تحفہ ملا ہے، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں ملا ہے؟ معراج میں۔ دیکھیے نماز کی اہمیت کا، نماز کے مقام کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے احکام جب نازل کرنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت جبرائیل کو بھیج کر نازل کر دیے احکام۔ یہ وراثت کے مسائل ہیں، یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یہ ماں باپ کے حقوق ہیں، یہ 1 مہینے کے روزے ہیں، یہ حج کی فرضیت ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ جو مسائل ہوئے حضرت جبرائیل کو بھیجا، وہی نازل کر دی۔ لیکن نماز یہ ایسی عبادت ہے، نماز کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں اس کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ اگر آپ کے لیے آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی حبیب، آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی قریبی تحفہ بھیجے اور آپ اس تحفے کی قدر نہ کریں تو وہ ناراض ہوگا یا نہیں؟ وہ ناراض ہوگا کہ اس کے بھیجے ہوئے تحفے کی قدر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات نمازوں کا یہ تحفہ بھیجا ہے، پھر ہم اس کی قدر نہ کریں تو اللہ رب العالمین ناراض ہوگا یا نہیں؟ اور قاصد بھی کون؟ کس کے ذریعے یہ تحفہ ملا؟ تمام رسولوں اور نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو 5 نمازیں یہ اس رات فرض ہوئیں۔ اسی طریقے سے معراج میں 3 اہم چیزیں، 5 ان کے ساتھ 3 عظیم تحفے عطا کیے گئے۔ حدیث کے مطابق وہ 3 تحفے یہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو 5 وقت کی نمازیں اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور ایک حدیث میں وضاحت ہے کہ آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے آخری 2 آیتیں، یہ بھی معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور تیسرا تحفہ جو دیا، یا کہہ لیجئے تیسری چیز جو دی، وہ یہ کہ آپ کی امت میں جو شخص شرک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ کبیرہ گناہ مطلب بڑے گناہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ گارنٹی نہیں ہے کہ کر ہی دے، کر دے یعنی اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو نہیں۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اگر شرک کرتا ہے کوئی شخص تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی معافی نہیں ہے، شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہے۔ اگر شرک کی حالت میں انسان کی موت آ جائے، غیر اللہ کو سجدے کرنا، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کو رکوع کرنا، غیر اللہ کو سجدے کرنا، اللہ کے علاوہ کے سامنے جھکنا، ان سے فریادیں کرنا، ان کے سامنے جھولیاں پھیلانا، شرک کے دائرے میں جتنی چیزیں آتی ہیں، صرف غیر مسلموں والے نہیں، مسلمانوں میں بھی جتنے چیزیں آتی ہیں، اگر شرک پر انسان کی موت آ جائے، شرکیہ اس کا عقیدہ ہے، شرکیہ اس کا عمل ہے، بنا توبہ کے اس کی موت آ گئی تو اللہ کے لیے یہاں بخشش نہیں ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو معراج کی رات کیا 3 تحفے عطا فرمائے؟ 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک آخری 2 آیتیں، اور تیسری چیز یہ کہ جو شرک نہیں کرے گا اللہ اس کے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ ممکن ہے اللہ پہلے سزا دے پھر جنت میں بھیجے، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ کی مرضی پر ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ معراج کی رات کے 3 اللہ کی طرف سے جو ہے وعدے کے لیجئے
تین عہد کی کہہ لیجئے، امت محمدیہ کے نام اللہ تعالیٰ کے یہ تین پیغام کہہ لیجئے جو اہم ہے۔ تو اس سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت بھی جو ہے پتہ چلتی ہے کہ کس قدر اہم ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کے تعلق سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان دو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے رات میں تو یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کا فتح، یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کافی ہونے کے دو مطلب ہیں، یا تو مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ دو آیتیں پڑھنا رات میں اس کے عبادت کرنے سے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو رات میں عبادت جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، رات میں عبادت کرے تو اور اس کو اجر ملے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ دو آیتیں پڑھ کر سویا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جیسے اس نے رات میں عبادت کی ہے۔ یا پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ دو آیتوں کی تلاوت رات میں کر لیتا ہے تو رات میں جنات سے، شیاطین سے، برے خوابوں سے، ان تمام چیزوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو آیتوں کے تعلق سے یہ خاص فضیلت بیان کی ہے۔ تو معراج کی رات ہی یہ آیتیں بھی ملی۔ اس کے بعد رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی سیر کروائی گئی اور بعض عذابوں کا مشاہدہ کروایا گیا۔ جنت کی سیر کروائی گئی، جنت میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی اہم مقامات دیکھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک محل دیکھا، دریافت کیا تو بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر کا محل ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری نعمتیں دیکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض عذابوں کا بھی مشاہدہ کروایا گیا تاکہ آپ اپنی امت کو ان عذابوں کی خبر دے دیں اور وہ جن گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہے ہیں اس کی خبر دے دیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ مردار کھا رہے ہیں، تو پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، غیبت کر کے اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، مردہ گوشت بھائیوں کا، تو آخرت میں بھی ان کے لیے یہی عذاب ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیتل کے ناخن ہیں اور اس سے چہرہ نوچ رہے ہیں، کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی چغلخوری کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ دیکھا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ خطبہ مقررین ہیں جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے تھے لیکن خود اچھے کام نہیں کرتے تھے، لوگوں کو گناہوں سے ڈرایا کرتے تھے لیکن خود گناہوں سے نہیں بچا کرتے تھے۔ ایک جگہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، کچھ لوگوں کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں اور باہر سے ان کے پیٹوں میں سانپ نظر آ رہے ہیں، کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ تو اس طریقے کے عذاب دیکھے۔ اسی طریقے سے یتیموں کا مال ہڑپ کر کھا جانے والوں کے تعلق سے عذاب ملاحظہ فرمائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض عذاب اس رات دیکھے تاکہ آ کر اپنی امت کو ان عذابوں سے باخبر کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کے تمام عذابوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے اور پھر دنیا میں تشریف لائے بیت المقدس، یعنی جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا تھا وہیں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی میں وہیں پر نزول فرمایا۔ وہیں پر آئے اور وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر سارے کے سارے انبیاء موجود تھے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبی سارے رسول وہاں پر اللہ نے جو ہے سب کو معرض وجود میں اللہ تعالیٰ لے آیا۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ کو وہ ہو سکتا ہے کہ انبیاء وہاں بھی ملے تھے، ہے نا، بلکہ جاتے ہوئے حضرت موسیٰ کو اللہ کے نبی نے قبر کے پاس سے گزر ہوا حضرت موسیٰ کی، تو حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا،
تو حدیث ہے اس تعلق سے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اسی طریقے سے حدیث ہے ابو داود کی ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسم کو حرام کر دیا ہے، وہ نبیوں کے جسم کو نہیں کھاتی. تو اور اسی طریقے سے حدیث ہے کہ نبی انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں انہیں ایک حیات ملی ہوتی ہے، دنیاوی زندگی نہیں، اخروی زندگی ان کو ایک ملی ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، حضرت موسیٰ سے 5ویں آسمان پر بھی ملاقات ہوئی ہے نا، اور پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے. اور واپس جب دنیا میں آئے تو بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع فرما دیا. تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا، کہ وہاں بھی ملاقات ہو رہی ہے یہاں پر بھی. تو جیسا کہ میں نے بالکل شروع میں عرض کیا تھا پچھلے ہفتے کہ معراج کے واقعے کو پورا کا پورا معجزے کی نظر سے دیکھیں کہ یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ظاہر کرتا ہے جو عام حالات میں اللہ ظاہر نہیں کرتا. بھائی عام حالات میں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا بھی سفر نہیں کیا جا سکتا، اونٹ سے، اونٹنی سے، خچر سے، گدھے سے نہیں کیا جا سکتا، 40 رات لگتی ہیں. تو لیکن وہاں اللہ کے نبی نے ایک ہی رات میں یہ سارے سفر کر لیے، آسمانوں کا بھی کر لیا. تو معراج کے واقعے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں ظاہر کی جو عام حالات میں نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تمام نبیوں کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کو موجود فرما دیا، اور وہاں پر نماز کا وقت ہوا، وہاں پر نماز ادا کی گئی. اب مسئلہ یہ تھا امامت کون کرے. سارے انبیاء موجود ہیں، سارے نبی موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی موجود ہیں. کلیم اللہ جنہیں اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہے حضرت موسیٰ موجود ہیں. روح اللہ جنہیں اللہ کی روح کہا گیا حضرت عیسیٰ موجود ہیں. خلیل اللہ جنہیں اللہ کا دوست کہا گیا حضرت ابراہیم موجود ہیں. حضرت اسحاق موجود ہیں. ذبیح اللہ حضرت اسماعیل موجود ہیں. بے شمار انبیاء جتنے آئے سارے کے سارے اس وقت وہاں پر موجود ہیں. امامت کون کرے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھاتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ امامت فرمائیے. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کی امامت نہیں چل سکتی. آخری رسول کی موجودگی میں کسی دوسرے نبی کی امامت نہیں چل سکتی. آخری رسول کی موجودگی میں اب کسی کی شریعت نہیں چل سکتی. ان پہلے پیغمبروں کی شریعت ان کے زمانے تک تھی. جب ہمارے رسول آخری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اب ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور اب ایک ہی شریعت ہے، شریعت محمدی. تو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبیوں کی امامت بھی نہیں چل سکتی. تو کسی اور شخص کے اقوال نظریات چل سکتے ہیں، کسی کے نہیں چل سکتے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی موجودگی میں، آپ کی حدیثوں کی موجودگی میں، آپ کی تعلیمات کی موجودگی میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے. اب مسئلہ یہ تھا مکے میں پہنچ کر کہ اللہ کے نبی نے اب تک کچھ خبریں دی تھیں اور مکے کے بہت سارے لوگوں نے ان باتوں کو جھٹلایا تھا. جو نفیس، جو اچھی طبیعت کے مالک تھے، جن کے دل صحیح تھے، قلب سلیم جو رکھتے تھے، وہ ایمان لائے تھے. لیکن مشرکین مکہ کی ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا. تو آپ کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ میری بہت ساری باتوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے، اور اب میں ایک ایسا دعویٰ کرنے والا ہوں جو اب تک کے باتوں میں سب سے زیادہ عقل سے دور ہے، بعید ہے. یہ ایسا دعویٰ کہ رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے اور پھر آسمانوں کی سیر کی اور واپس پھر آ گئے. تو اب تک کے دعووں میں یہ سب سے زیادہ عقل سے ظاہری طور پر بعید ہے، دور ہے. تو پھر اس بات کو یہ لوگ کیسے مانیں گے؟ رسول گرامی علیہ السلام صبح کو خانہ کعبہ کے صحن میں اسی سوچ میں گم تھے. آپ علیہ السلام افسردہ تھے کہ اب میری بات کو جھٹلایا جائے گا،
میں جس واقعے کا ذکر کروں گا اسراء و معراج کا، اس کا انکار کیا جائے گا۔ اتنے میں آپ کے پاس ابو جہل آتا ہے، اور ابو جہل آ کر کہتا ہے، سوچ میں جب گم پاتا ہے تو کہتا ہے کیوں، کیا ہوا، کوئی نئی خبر ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں کہ ہاں، مجھے رات میں معراج کروایا گیا، مجھے یہاں سے مسجد حرام سے، جہاں میں اب اس ٹائم بیٹھا ہوں، مسجد اقصی لے جایا گیا، اور وہاں سے آسمانوں پر۔ تو اس وقت ابو جہل کے آس پاس جتنے لوگ تھے، بلکہ ابو جہل نے کہا مکے والوں کو جمع کر لوں، یہی بات کہو گے؟ کہا ہاں یہی کہوں گا۔ تو اس وقت ارد گرد اس کے جو ساتھی تھے، جو سرکشی میں بہت آگے تھے، اس کے جو خاص ساتھی تھے ابو جہل کے، ان لوگوں نے جتنے منہ اتنی باتیں ان کی۔ کسی نے یہ کہا کہ لو میاں، ہم تو یہاں سے 40 دن میں مسجد اقصی تک جاتے تھے، 40 راتوں کا سفر ہوتا تھا، یہ ایک ہی رات میں وہاں گئے، واپس بھی آ گئے، آسمانوں کی بھی سیر کر آئے۔ کسی نے یہ سر پر ہاتھ رکھ لیا کہ ارے یہ انوکھی چیز ان سے ہو گئی۔ تو جتنے منہ اتنی باتیں بننے لگیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اور لوگوں کو بھی بلا لاؤں، یہی بات کہو گے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں یہی بات کہوں گا۔ بہرحال پھر یہ لوگ بھاگے بھاگے حضرت ابوبکر اچھا، یہاں پر جب انہوں نے جھٹلایا تو ایک اور بات کہی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے بیت المقدس دیکھا ہے، ہم نے سفر کیا ہے وہاں کا، ہمیں اس کی نشانیاں بتاؤ، ہمیں بتاؤ بیت المقدس میں دیواریں کیسی ہیں، بیت المقدس میں ستون کتنے ہیں، بیت المقدس میں یہ چیز کیسی ہے، بیت المقدس میں وہ چیز کیسی ہے، یہ نشانیاں بتاؤ، اس کا فرش کیسا ہے، اس کی چھت کیسی ہے، وہ کیسی بن ہوئی ہے۔ اب آپ بتائیے، جب کوئی شخص کہیں کا سفر کرتا ہے اور وہ بھی وہاں پر زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے، تو کیا وہ ان تفصیلات کو اپنے ذہن نشیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ یہ تو انسان کہیں پر مستقل رہ رہا ہو تو اس کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں کہ اتنے پلرز ہیں، اس طریقے سے پنکھے ہیں، ایسی دیواریں ہیں، یہ چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ لیکن ایک سرسری طور پر جایا جائے، واپس آ جائے، تو عام سفر میں کون شخص ہوگا جو ان باتوں کا خیال رکھتا ہوگا؟ کوئی خیال نہیں رکھتا۔ لیکن وہ چیز وہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کے لیے یہ اس چیز کو پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ، اگر آپ گئے ہو تو پھر بتاؤ، ہم نے بھی دیکھا ہے بیت المقدس، ہم بھی بیت المقدس گئے ہیں، ہمیں بتائیے کیسی دیواریں ہیں، ستون کتنے ہیں، یہ ستون کس جگہ ہے، یہ محراب کہاں ہے، یہ چیز کہاں ہے، یہ چیز کہاں ہے، یہ تفصیلات پوچھنے لگے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس وقت میں انتہائی پریشان ہوا، کیونکہ وہ تفصیلات تو معلوم نہیں تھیں۔ تو پھر پریشان ہوئے کہ اب یہ لوگ جھٹلائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سفر اسراء و معراج کا سفر کروایا تھا، اللہ نے معراج کروائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کو سچ ثابت کرنا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی شبیہ کو، بیت المقدس کو بالکل اللہ کے نبی کے سامنے لا کھڑا کیا، بالکل جیسے یوں نگاہوں سے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ لوگ پوچھتے جاتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے جاتے تھے، بھائی بالکل سامنے چیز آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو یا بیت المقدس کی شبیہ کو بالکل سامنے لا کھڑا کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اسے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ اب یہ لوگ جیسے جیسے پوچھتے چلے جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے جاتے تھے۔ تو یہ لوگ یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ یہ تو جادوگر ہے بھائی، یعنی ابھی بھی انہوں نے مانا نہیں، تمام حجت ان پر پوری ہو گئی، حجت تمام ہو گئی، سب کو جو یہ پوچھنا چاہ رہے تھے وہ بھی بتا دیا۔ تو اب یہ کیا کہہ کر وہاں سے اٹھ گئے؟ جادو ہے بھائی، یہ جادوگر ہے، چلو یہاں سے، انہیں تو جادو اچھی طریقے سے آتا ہے، یہ سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ بھاگے بھاگے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حضرت ابوبکر سے کہا، اس وقت تک ان کا نام تھا ابوبکر۔ ابوبکر صدیق کے معنی ہوتے ہیں تصدیق کرنے والا، تو یعنی تصدیق کرنے والا، اور حضرت ابوبکر نے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی تھی، بہت ساری یعنی ایمان لائے تھے، اور پھر اس موقع پر ایسی تصدیق کی کہ جہاں سے ان کا نام ہی صدیق پڑ گیا۔ بھاگے بھاگے گئے حضرت ابوبکر کے پاس، کہا کہ کچھ خبر ہے، کچھ سنا؟ تو کیا سنا؟ اچھا، گئے اس ارادے سے تھے، ان کو امید یہ تھی کہ آج ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ بھی ان کو جھٹلا دیں گے،
آج دعویٰ ہی ایسا کر دیا ہے. ابھی تک تو چھوٹی موٹی باتیں چل رہی تھیں کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں، یہ آیتیں لے کر آئے ہیں، تمہارے معبودان غلط ہیں، معبودان باطلہ ہیں، غلط ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، یہ باتیں چل رہی تھیں. اب جو یہ لے کر آئے ہیں ان کی نظر میں اسٹوری تھی، اب جو یہ کہانی لے کر آئے ہیں یہ ایسی ہے کہ ان کے قریبی لوگوں کو جھٹلانا ہی جھٹلانا ہے. لہذا سب سے پہلے ان کے پاس جاؤ جو ان کے سب سے قریبی ہیں. وہ کون ہیں؟ ابو بکر. کہا کچھ پتا ہے؟ پتا چلا میاں. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو آپ کے رسول ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، وہ آج صبح سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جناب والا تشریف لے گئے ہیں، اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی انہوں نے سیر کی ہے، اور پھر وہاں سے واپس مسجد اقصی آئے ہیں، اور پھر واپس مسجد اقصی سے واپس مسجد حرام آ گئے ہیں ایک ہی رات میں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے؟ کہ ہاں واقعی وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں، بالکل سچ کہہ رہے ہیں. کہا کہہ رہے عقل سے اتنی بعید چیز، ایسی چیز ہے، اس کی بھی تصدیق کر رہے ہو تم، اس کو بھی سچا جان رہے ہو. تو حضرت ابو بکر نے کہا میں تو اس سے زیادہ عقل سے بعید چیزوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح و شام حضرت جبرائیل آتے ہیں. جب تمہارے نزدیک وہ چیزیں عقل سے دور تھی، ہم اس کی تصدیق کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر کا یہ جواب ایسا تھا ان لوگوں کے لیے کہ اس دن سے ان کا لقب پڑ گیا صدیق. اس دن سے ان کا لقب پڑ گیا صدیق، تصدیق کرنے والا. تو معراج کا جو یہ واقعہ تھا، اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت مبارک شرف تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص جو ہے فضیلت والی چیز ملی تھی جو نبیوں میں سے اور کسی کو نہیں ملی، کہ دنیا میں رہتے ہوئے 7 آسمانوں پر لے جایا گیا ہو، سیر کروائی گئی ہو، اور بعد میں پھر دنیا میں تشریف لائے ہو. یہ ایسی فضیلت تھی، ایسا مقام تھا، ایسا معجزہ تھا تو جو صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. اس کے ذریعے حق اور باطل میں مزید تمیز ہو گئی. کچھ ایسے لوگ جو نئے نئے اسلام لائے تھے، ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا، بہت سارے لوگ اس واقعے کی وجہ سے جو ہے پیچھے ہٹ گئے، مرتد ہو گئے، اور اہل ایمان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. تو معراج کے واقعے نے حق اور باطل کے درمیان اور زیادہ جو ہے تمیز کر دی، اور باطل کو بالکل الگ چھانٹ دیا، اور اہل حق مزید پہچان لیے گئے کہ جن کے دلوں میں ایمان راسخ تھا، مضبوطی سے جمع ہوا تھا، انہوں نے معراج کے واقعے کی تصدیق کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین معراج کے اس واقعے میں جو کچھ ہمارے لیے عبرتیں ہیں، جو کچھ ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے تحائف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس واقعے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.